رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا قرآن۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور صبر۔ اللہ پاک بندے کو کئی طرح سے آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال لے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دے کر آزماتا ہے تو کبھی اللہ پاک اولاد لے کر آزماتا ہے، کبھی کسی اعتبار سے فراوانی عطا فرماتا ہے، پیسے کی فراوانی ہے، نوکر چاکر اور دیگر بہت سارے معاملات اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے، کبھی امیری تو کبھی غریبی، بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا پر ہے۔ یوں اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے، اسی حوالے سے کہ بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو کیا بندہ واویلا کرے، کیا بندہ لوگوں کو بتاتا پھرے، یا ان معاملات پر صبر کرے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اول سے لے کر آخر تک رہیے۔ انشاءاللہ قرآن پاک میں جو صبر کے حوالے سے بیان کیا گیا، اس حوالے سے ہمیں مفید معلومات حاصل ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہے ٹھہرنا یا باز رہنا، اور تعریف اس کی یوں ہوگی کہ نفس کو اس چیز سے روکنا جس پر رکنے کا عقل تقاضا کرے یا شریعت تقاضا کرے۔ شریعت مطہرہ نے جس چیز سے رکنے کا کہا یا عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس چیز سے رکا جائے، باز رہا جائے، اس کام سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو اس کام سے باز رکھنا، یہ ہے صبر۔ صبر کے حوالے سے قرآن پاک کی کئی ایک آیات بینات ہیں کہ جن میں اللہ پاک صبر کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے اور پھر ان کو خوشخبری بھی عطا فرماتا ہے۔ کہیں آزمائش کی بات بھی فرمائی اللہ پاک نے کہ ہم آزماتے بھی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اللہ پاک نے تو اپنے پیاروں کو جو اللہ پاک کے برگزیدہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، اللہ پاک نے انہیں بھی آزمایا ہے۔ آزمائش تو ان پر بھی آئی ہے، لیکن وہ تو صبر کے، استقامت کے ایسے پہاڑ نظر آئے کہ سبحان اللہ۔ آج بھی قرآن و حدیث جب پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے کہ ان کے صبر کو اگر ہم پڑھیں، ان کی استقامت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، آزمائش تو کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر ہونا، یہ مراد ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بقول خوف سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں خوف سے مراد اللہ پاک کا ڈر مراد ہے، بھوک سے مراد رمضان المبارک کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا ہے، اور جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات کا ہونا ہے، اور پھلوں کی کمی سے اولاد کا دنیا سے چلے جانا، یعنی اولاد کی اموات کا ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مرتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی
روح کو قبض کیا تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا رب. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل یہ لے لیا. وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا. یہاں پر پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صبر کرنے والوں کی کیا بشارت بیان کی گئی اس حدیث مبارکہ میں کہ جو صبر کرتے ہیں اور اتنی بڑی آزمائش جب آئی ہے اس پر بندے نے کیا کہا، اللہ اکبر. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نے تیری حمد کی، یعنی تیری حمد کر رہا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون اس نے یہ پڑھا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں، اولاد کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ یقیناً سب ہی کو اولاد عزیز ہوتی ہے، لیکن دنیا سے تو جانا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. جب دنیا سے جانا ہے تو اس پر بندہ جب صبر کرتا ہے اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر کتنا بڑا ملتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک مکان بنایا جاتا ہے اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی مرض سے اور کبھی جان و مال کی کمی سے اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور کبھی دشمن کے خوف سے اللہ پاک آزماتا ہے، تو کبھی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور یاد رکھیے راہ دین اور تبلیغ دین یہ تو خصوصیت کے ساتھ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر قدم قدم پر آزمائش ہی آزمائش ہے، اور اسی میں فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت میں صرف دعویٰ کرنے والے، ان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لے کر آنا، کتنا عرصہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ پاک کے دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ فرماتے رہے. آپ کی تبلیغ میں شک کوئی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ آپ پر ایمان لے کر نہ آئے، اس پر بھی آپ نے صبر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نار نمرود میں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس پر آپ نے صبر کیا. آپ کے فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف سفر کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا، انبیاء کرام کو شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشیں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں. لیکن ان ہستیوں نے ذرا بال برابر بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. صبر کا پہاڑ بن کر یہ ہستیاں ڈٹ کر سامنے رہیں. ان ہستیوں کی سیرت پڑھنے کے بعد ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں صبر کو لے کر آئیں. دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں تو کیا ہم جب بے صبری کا مظاہرہ کریں گے وہ تکلیف دور ہو جائے گی؟ کیا جس بندے کو ہم اپنی تکلیف بتا رہے ہیں کیا وہ بندہ ہماری تکلیف کو دور کر دے گا؟ مثال کے طور پر اگر کسی کے سر میں درد ہے اور وہ سر میں درد کے حوالے سے واویلا کرتا ہے اور بتا رہا ہے میرے سر میں درد، میرے سر میں درد، مجھے بخار، مجھے بخار، مجھے فلاں مر، تو کیا اس کا یہ بتلانے سے درد چلا جائے گا؟ قطعاً نہیں جائے گا. تو کیوں نہ جو شافی الامراض ہے، جس نے شفا دینی ہے، اس مالک کی طرف رجوع کیا جائے، اس مالک سے اپنے دکھ کو بیان کیا جائے، اس مالک کی بارگاہ میں اپنے درد کو بیان کیا جائے جو ہمارے دکھوں کو دور فرمائے گا، جو ہمارے دردوں کو دور فرمائے گا، جو ہم سے ہماری آزمائش کو ختم فرما دے گا، ہم سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے اولاد سے ہماری آزمائشوں کو دور فرمانے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو کیوں نہ اس اللہ کی طرف، اس مالک کی طرف ہم رجوع کریں. دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری ایک روایت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے. یہ جب تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اس میں شکوہ کرنے کی بجائے، شکایت کرنے کی بجائے، معاذ اللہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ کفریات تک استغفر اللہ وہ بک دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج و ملال
اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے، تو اللہ پاک اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ پاؤں میں اگر کوئی کانٹا تک چبھتا ہے، یہ تکلیف جب بندہ مومن کو پہنچتی ہے تو اللہ پاک اس تکلیف کے سبب بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا پیاری شان ہے! بس تکلیف پر صبر ہو، آزمائش پر صبر ہو، جب جا کر بندے کو فائدہ ہی فائدہ نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، یعنی جن پر دنیا میں آزمائشیں آئیں، جن پر دنیا میں مصیبتیں آئیں، اور انہیں جب ثواب دیا جائے گا، تو آرام اور سکون والے جن کو دنیا میں راحتیں اور سکون ملے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ان کی کھالیں کینچی سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صبر کا ذہن ہمیں جب ہی ملتا ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ ہوتے ہیں، جب جا کر ہمیں یہ ذہن ملتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے حیا آئے گی، کب؟ کہ اللہ پاک نے مال کے ذریعے اسے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس کو جسمانی کوئی تکلیف دے کر آزمائش میں مبتلا فرمایا، یا اولاد کی وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے، تو کیا ہوگا کہ جب صبر جمیل کے ساتھ استقبال ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے حیا آئے گی کہ قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال کھولوں یا اس کے لیے میزان قائم کیا جائے۔ سبحان اللہ! تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے یہ بہترین قسم ہے صبر کی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مصیبت میں مبتلا شخص، جس پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، اس میں جب مبتلا ہو تو کوئی بندہ پہچان نہ سکے کہ یہ مصیبت والا شخص ہے، مصیبت زدہ شخص ہے۔ یعنی ایک خوشحال بندے کو رکھا جائے اور ایک مصیبت زدہ شخص کو، دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی فرق نہ کر سکے کہ کس پر مصیبت آئی ہے۔ یہ مصیبت پر صبر کرنے والا شخص، یہ صبر جمیل کرنے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں نے جیسے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو آپ کو حکم ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو کہیں چھوڑ کر آئے۔ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ جاتے ہیں، اور آپ اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو وہاں پر ایک پہاڑ میں، ایک ویرانے میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ اور جس وقت آپ پلٹ کر آتے ہیں اور بچہ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم، خواب میں حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب یہ ایک بڑا مشکل امر تھا، ایک تو بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئے، اور پھر اب اسی اولاد کو حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو ذبح کر دیا جائے۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کے لیے یہ ایک آزمائش تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، اور دوسرا جس بیٹے نے قربان ہونا ہے ان کے لیے ان کی بھی کیا کیفیت! اللہ اکبر! دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن پاک میں اس واقعہ کو ارشاد فرماتا ہے، یعنی جب اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر، آپ کے بیٹے جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے گفتگو فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر! پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب
تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے؟ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت کمال کی بات تھی، والد اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار، اور ادھر بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ پاک اس واقعے کو بیان فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ اللہ اکبر۔ یہ پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اب جاتے ہیں اور منا کی طرف جب لے کر گئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں، موت کی سختی ہے والد بزرگوار، بہت سخت ہوتی ہے، آپ ایسا کیجئے گا کہ آپ مجھے پہلے مضبوطی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں۔ کیوں؟ کہا تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میرے خون کے چھینٹے اگر آپ پر پڑ جائیں تو کہیں میرے اجر میں کمی نہ ہو۔ یہ سارے معاملات کیوں؟ اس لیے کہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ کہا کہ آپ اپنی چھری کو بھی تیز کیجئے گا۔ اے میرے والد بزرگوار، میرا یہ کرتا میری والدہ کو دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ مزید اپنے والد سے عرض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہ مجھے پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل آپ لٹا دیجئے گا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان میں حائل ہو سکتی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو لٹاتے ہیں، اس وقت حکم ہوتا ہے کہ چھری کو تو چلنے کا حکم ہی نہیں ہوا، اور ادھر سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، یعنی جو آپ کو خواب میں حکم تھا وہ آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری کی مثال قائم کر دی۔ اور یہیں پر جہاں پر مثال قائم ہے اطاعت و فرما برداری کی، وہاں پر صبر کی بھی کیا پیاری مثال قائم کی گئی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو کیسے کیسے آزماتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر ایک یہ بھی آزمائش تھی کہ نارے نمرود میں ڈالا گیا۔ یہ بھی پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اور اس سے پہلے جبریل امین آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ حکم تو فرمائیں، لیکن آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرا مالک جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، رب کی مرضی اور منشا کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس پر صبر کیا۔ جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ کو ادھر حکم ہوتا ہے، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سلامتی والا اور ٹھنڈا ہونے کا حکم دے دیا گیا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ تو یوں جب جان کی باری آئی تب بھی آپ نے صبر کیا، جب اولاد کی باری آئی تب بھی آپ نے صبر کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح ہم دیگر انبیاء کرام کا اگر ہم ذکر پڑھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کی صبر کی تو بہت طویل ایک داستان ہے، ان کی تو مثالیں دی جاتی ہے کہ صبر ایوب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کے پاس کثیر اولاد تھی اور مال بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ چھت گرتا ہے تو آپ کی ساری اولاد اس کے نیچے آتی ہے، انتقال کر جاتی ہے۔ جب پتا چلا تو آپ نے کہا اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، میرا اس میں کیا تھا؟ پھر پتا چلا کہ آپ کے کئی اونٹ تھے وہ ختم ہو گئے، آپ کے باغات سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب مال ختم ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا جب پتا چلتا، آپ یہی کہتے اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اس میں میرا کیا ہے؟ اور پھر جب آپ کی جان کی بات آتی ہے، آپ کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بیمار رہتے ہیں، ایک طویل عرصہ آپ بیمار رہے، یہاں تک کہ آپ کے جو اپنے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ آپ کی ایک زوجہ تھی جو آپ کے ساتھ تھی، انتہائی فرما بردار زوجہ، پھر ایک وقت گزرا، ایک طویل ترین عرصہ آپ کا بیماری میں بھی گزرتا ہے، اس پر بھی آپ علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ جب اتنا صبر ہے کہ آج ہم ان کے صبر کی مثالیں دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اگر ہم لیتے ہیں، کفار نے طرح طرح سے ستایا، طائف کے بازاروں میں پتھر برسائے گئے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نہ جانے کس کس انداز سے تکالیف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی گئی، لیکن
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن تھامے رکھا، بجائے اس کے کہ حضور بد دعا دیتے، نہیں، بلکہ حضور نے تو ان کے لیے بھی دعائیں فرمائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آزمائش پر صبر ہی کرنا ہے۔ میں نے جیسے عرض کی تھی کہ اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو بتلا دینے سے ہماری وہ تکلیف دور نہیں ہو سکتی، وہ آزمائش دور نہیں ہو سکتی۔ ہم بھی ایک عجیب معاملات ہیں، بڑی ہی بے صبری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ کئی مقامات پر ہم بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک ہے، کہیں ہم جا رہے ہیں اور ٹریفک میں پھنس جائیں تو وہاں پر بے صبری کا مظاہرہ ہوگا، کہیں قطار بندی ہوئی ہے، تھوڑا سا تاخیر ہوگی، وہاں پر بے صبری کا مظاہرہ ہے۔ کئی ایک مثالیں بن سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں، کئی ایک بے صبری کی مثالیں ہیں۔ اگر ان سارے معاملات میں ہم صبر کریں اور ہمت سے، حوصلے سے کام لیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں۔ پھر وہ جو غصے میں آنا، ہائپر ہونا، پھر لڑائی جھگڑا اور تو تکار، گالم گلوچ، اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ والی مثال ہے۔ اور پھر اگر کبھی اللہ پاک کی طرف سے ہماری ذات پر کوئی، جسم پر کوئی آزمائش آتی ہے، یعنی کسی بیماری میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، یا ہمارے اولاد کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے، کبھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی اگر ہم صبر کریں گے تو حدیث پاک جیسے میں نے شروع میں بیان کی تھی، اس پر بھی اللہ پاک جنت میں مکان عطا فرمائے گا۔ صبر پر اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم یہ صبر کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو خوشگوار گزاریں، اور اس کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایک اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا۔ اچھے ماحول، دینی ماحول کے ساتھ جب وابستہ ہوں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری بہترین ہو جائے گی، بہترین ہماری دنیا اور آخرت ہو جائے گی۔ میں آپ سبھی عاشقان رسول کو، مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں۔ اور یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے۔ جی ہاں، یہ 72 نیک اعمال کا رسالہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے۔ آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو حاصل کیجئے اور اس کو فل بھی کیجئے، مطالعہ بھی کیجئے اور اس کو فل بھی کیجئے۔ اور اسی طرح یہ اسلامی بہنوں کے نیک اعمال ہیں، یہ 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کے لیے۔ اسلامی بہنیں بھی اس کو اپنے محارم کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے منگوا سکتی ہیں اور اس کو فل بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول فرمائے۔ اگر کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان، یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔